الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے انبیاء علیہم السلام کو بھیجا۔ انبیاء علیہم السلام میں سے سب سے آخر میں نبی الانبیاء، امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم آخری وحی عطا فرمائی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کو پڑھایا، اور قرآن کریم کا مطلب مفہوم صحابہ کرام کو سکھایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کی ایک جماعت کو تیار فرمایا اور آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ حاصل کیا وہ تا حیات امت کو سکھاتے رہے اور عمل کر کے دکھاتے رہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو نافذ فرماتے رہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے آخری دور میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ تعالیٰ پیدا ہوئے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کا مبارک دور دیکھا، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے مبارک دور میں بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے دین مبارک حاصل بھی کیا، اور آپ نے پوری زندگی اس دین کرام کو سکھانے میں اور لکھوانے میں اور عمل کر کے دکھانے میں گزار دی۔ دیگر ائمہ کرام رحمہم اللہ تعالی نے بھی یہ کام سر انجام دیا، مگر جس طرح حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے سر انجام دیا وہ اپنی مثال آپ تھے۔ اب ہمارے پاس الحمدللہ قرآن کریم اور قرآن کریم کی تشریح، حدیث اور قرآن کریم اور حدیث مبارک سے نکالے ہوئے مسائل فقہ اور دیگر علوم جو علماء کرام نے مرتب فرمائے، تحریر فرمائے، وہ ہمارے پاس کتابی شکل میں موجود ہیں۔ ہم نے ان علوم کو حاصل کرنا ہے، اور اس نیت سے حاصل کرنا ہے کہ ہم ان کے مطابق اپنی زندگی گزاریں
اور امت کی زندگی کو شریعت کے مطابق لانے والے بنے۔ جب ہم اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق گزاریں گے اور ہماری اس علمی محنت سے امت شریعت کے مطابق زندگی گزارے گی تو اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے، اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے، ہماری مغفرت فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ قبر کے عذاب سے محفوظ فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے جنت میں مقام عطا فرمائیں گے، کیونکہ علوم کا بنیادی مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے، علوم کا بنیادی مقصد اللہ کی خوشنودی ہے اور قیامت کے دن کے عذاب سے بچنا ہے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ علم الہی کے حصول کے لیے قبول فرما لے، خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ اپنا دین سیکھنے کے لیے قبول فرما لے، خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ اپنے راستے میں نکلنے کے لیے قبول فرما لے۔ مبارکباد کے مستحق ہیں وہ لوگ جو اپنی زندگیاں دین کا علم سیکھنے اور سکھانے کے لیے وقف کر دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو قبول فرمائے اور آپ کی برکت سے مجھے بھی اللہ تعالیٰ قبول عطا فرمائے۔ ہمارے ہاں آپ کے علم میں ہے کہ 11 سے 15 شوال تک مرکز اہل سنت والجماعت میں طلباء کرام کا داخلہ ہوتا ہے اور 16 شوال کو سبق کا آغاز ہوتا ہے۔ الحمدللہ ہمارے ہاں داخلے ہوئے، اور یہ بھی آپ کے علم میں ہوگا کہ جس طرح مرکز اہل سنت والجماعت سرگودہ اللہ کے فضل اور کرم سے دینی خدمات میں مشغول ہے، اب بحمد اللہ تعالی ادارت النعمان حیدرآباد ہندوستان بھی بن گیا ہے، وہاں بھی دورہ حدیث کا آغاز ہو چکا ہے، تخصص کا آغاز ہو چکا ہے، اور اس سال درجہ حفظ بھی شروع ہونے والا ہے۔ آئندہ اللہ نے توفیق عطا فرمائی تو رفتہ رفتہ دیگر درجات بھی شروع ہو جائے۔ اسی طرح ہمارے ہاں آج کے افتتاحی سبق میں آسٹریلیا کی کلاس بھی شریک ہے، وہاں بھی الحمدللہ آغاز ہونے والا ہے، آج ان کا بھی پہلا سبق ہے۔ اللہ نے چاہا ہم اس طرح محنت کریں کہ باضابطہ آسٹریلیا میں مدرسہ بنے۔ الحمدللہ وہاں مرکز کی تعمیر موجود ہے، مسجد موجود ہے اور انتظامات ہیں، کچھ مزید ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح پورے عالم میں ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی جگہیں نصیب فرما دے کہ جو عقائد کے لیے درسگاہ ہوں، مسائل کے لیے دالفتہ ہوں، اور اصلاح اور خانقاہ اخلاق کی تربیت کے لیے خانقاہ ہوں، یعنی ایسے مراکز بنے کہ جہاں 3 کام ہوں، عقائد بھی سکھائے جائیں، امت کو مسائل بھی بتائے جائیں، اور امت کے اخلاق کی اصلاح بھی کی جائے۔ نیت ہے، اس کے لیے کوشش بھی ہے، آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لے کہ دنیا کے ہر ملک میں ایسے اللہ تعالیٰ مراکز عطا فرما دیں جو عقائد کے سیکھنے کے لیے درسگاہ ہوں، مسائل کو پڑھنے اور سمجھنے کے لیے دارالافتاء ہوں، اور اخلاق کی تربیت کے حوالے سے وہ خانقاہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ تو اس وقت ہمارے اس پہلے سبق میں باضابطہ جو حضرات شریک ہیں وہ ہندوستان ادارت النعمان کے طلباء ہیں، اور اسی طرح آسٹریلیا کے طلباء ہیں، اور مرکز اہل سنت والجماعت سرگودہ کے طلباء ہیں۔ تو میں اس وقت براہ راست جو مخاطب ہوں وہ ان 3 ملکوں کے طلباء کرام سے ہوں۔ اس کے بعد ہمارا ایک 2 سال کا نصاب ہے علم دین، انشاءاللہ ان سے بھی گفتگو ہوگی آج شام کو، اس میں کئی ممالک کے کئی 100 طلباء کرام شریک ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ تو ہمارا جو نظم ہے 11 سے 15 شوال داخلہ ہوتا ہے، 16 شوال سبق کا افتتاح ہوتا ہے،
تو آج یوں سمجھیں کہ تمام طلبہ کرام کا یہ پہلا سبق ہے، یہ پہلا سبق ہے، تو اس کو محض بیان نہ سمجھیں بلکہ اس کو اپنا سبق سمجھیں، اور باضابطہ کتب انشاءاللہ صبح بوقت تہجد آغاز ہو جائے گا، کیونکہ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے مرکز اہل سنت والجماعت میں تمام طلبہ کرام وہ درجہ حفظ کے ہوں یا درجہ کتبی ہوں یا درجہ تخصص فی العقائد الاسلامیہ کے ہوں، درجہ تخصص فی الافتاء کے ہوں، ان کا پہلا سبق وہ فجر کی نماز سے پہلے اور فجر کی اذان کے بعد ہوتا ہے، یعنی تہجد ادا کرنے کے بعد فجر کی اذان کے بعد پہلا سبق ہوتا ہے، اور انشاءاللہ صبح ہوگا انشاءاللہ۔ میں نے چند ایک باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے، اس کو توجہ سے سنیں اور اس کو پھر سمجھیں، اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں۔ چونکہ ہم نے کتب پڑھنی ہے تو سب سے پہلے کتاب کو سمجھیں، کتاب کو سمجھیں، یعنی جس کتاب میں جو چیزیں پڑھائی جا رہی اس کو ہم نے سمجھنا ہے۔ کتاب کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے، نمبر ایک، طالب علم سبق میں آنے سے پہلے رات کو جو سبق کل پڑھنا ہے اس کا رات کو مطالعہ کرے۔ مطالعے میں دو چیزیں بنیاد ہونی چاہیے، نمبر ایک کتاب کا متن، نمبر دو کتاب کا حاشیہ۔ نمبر ایک کتاب کا متن اور نمبر دو کتاب کا حاشیہ، اس کا مطالعہ کرنا ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ اور مطالعہ کا مقصد یہ نہیں کہ مکمل سمجھ آ جائے، مطالعہ کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو یہ امتیاز ہو جائے کہ مجھے اتنا سمجھ آیا ہے، اتنا سمجھ نہیں آیا۔ سارا سمجھ آئے تو بہت اچھا، نہ آ سکے تو اتنا آ گیا ہے، اتنا نہیں آیا، امتیاز ہو جائے۔ صبح جب استاذ کے سبق میں بیٹھیں گے تو انشاءاللہ مکمل سمجھ آ جائے گا۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی طالب علم کو مطالعہ کرتے وقت رات کو کتاب کا متن سمجھنا ہے تو الجھن میں نہ پڑے، دل چھوٹا نہ کرے، تنگ نہ ہو کہ مجھے سمجھ نہیں آتا، مطالعہ کا فائدہ کیا ہوا۔ مطالعہ کا بنیادی مقصد ہی ہوتا ہے کہ کچھ سمجھ آئے اور کچھ نہ سمجھ آئے، فرق ہو جائے کتنا سمجھ آتا ہے کتنا نہیں آتا۔ پھر جب صبح درس کا بیٹھے گا، استاد سمجھائے گا تو دیکھنا اس کو کتنا لطف آتا ہے۔ تو نمبر ایک کتاب کا متن اور کتاب کا حاشیہ، اس کا مطالعہ فرمائیں، اور صبح پھر استاد کے سبق کو توجہ سے سنیں، جتنا استاد نے پڑھایا اس کو لکھیں، اگر استاد لکھواتا ہے، نہیں لکھ سکتے تو بعد میں لکھیں، یادداشت اور نوٹس تیار کریں۔ تو گویا کتاب کے سمجھنے کے لیے تین چیزیں بنیادی ہیں، نمبر ایک کتاب کا متن، نمبر دو کتاب کا حاشیہ، نمبر تین استاد کی تقریر۔ متن اور حاشیہ کا رات مطالعہ فرمائیں، صبح سبق میں استاد کی تقریر سنیں، اور پھر شام کو جو پڑھا ہے استاد سے اس کا تکرار کریں۔ انشاءاللہ العزیز کتاب سمجھ آئے گی جب ان تین چیزوں کا خیال کیا۔ تو کتاب کو سمجھنے کے لیے تین چیزیں بنیادی ہیں، کتاب کے متن اور کتاب کا حاشیہ، اس کا رات کو مطالعہ فرمائیں، صبح استاد کی تقریر سنیں، اور پھر اس کے بعد جو وقت مدرسے والے طے کریں کتاب کا تکرار فرمائیں۔ انشاءاللہ کتاب سمجھ آئے گی۔ پھر جو مرکز کا نظم ہو کہ مہینے بعد اس کا جائزہ ہے یا جو بھی امتحان کی ترتیب اس کی تیاری میں لگ جائیں، سب سے پہلے کتاب کو ہم نے سمجھنا ہے۔ نمبر دو مرکز کے مزاج کو سمجھیں، کیونکہ آپ کا تعلق مرکز سے ہے، آپ مرکز کے طالب علم ہیں۔ عام طالب علم کو میری گفتگو سنے تو اس سے میں کہوں گا کہ جس ادارے میں آپ زیر تعلیم ہیں اس ادارے کے مزاج کو سمجھیں۔ مرکز میں آپ کو مرکز کا مزاج سمجھنا ضروری ہے اور اس مزاج کے مطابق خود کو ڈالنا ضروری ہے۔ مرکز آپ کے مزاج کے مطابق چلے ایسا تو نہیں ہوگا، چلنا تو ہم نے ہے مرکز کے مزاج کے مطابق، تو پھر بات سمجھ آئی۔ کیونکہ ہمارے ہاں مرکز میں تین چیزیں بڑی بنیادی ہیں طلباء کے لیے، نمبر ایک حسن تعلیم، نمبر دو حسن تربیت، نمبر تین حسن انتظام، یعنی تعلیم بھی اچھی ہونی چاہیے اور تربیت بھی اچھی ہونی چاہیے اور نظم و ضبط بھی اچھا ہونا چاہیے۔ ان تین چیزوں کا ہم نے خیال کرنا ہے، ان تین چیزوں کو ذہن میں رکھنا ہے۔
نمبر 1 تعلیم اچھی ہو، نمبر 2 انتظام اچھا ہو، نمبر 2 تربیت اچھی ہو، اور نمبر 3 انتظام اچھا ہو۔ ان 3 چیزوں کا خیال کرنا ہے۔ مرکز کے مزاج کو بہت اچھی طرح سمجھے۔ اسی طرح ہمارے مرکز کے مزاج میں ایک بنیادی چیز ہے کہ ہمارے پورے کام کا مدار یہ مثبت ہے، منفی نہیں۔ مثبت ہے، منفی نہیں۔ یعنی ہم پورا کام اس پہ کرتے ہیں کہ ہم کون ہیں، ہمارے عقائد کیا ہیں، ہمارے مسائل کیا ہیں، اس پہ ہمارے دلائل کیا ہیں۔ یہ نہیں فلاں کیا کرتا ہے، فلاں کیا کرتا ہے، الگ بات۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم اپنے دین کو، اپنے مسلک کو، اپنے مذہب کو، اپنے اکابر کے منہج کے مطابق لے کر کیسے چل سکتے ہیں۔ تو ہمارے کام کی پوری بنیاد وہ مثبت ہے، منفی نہیں۔ اسی طرح ہمارے مرکز کے کام کا جو مزاج ہے وہ غیر سیاسی اور غیر عسکری ہے۔ ہم سیاست کے یا عسکریت کے مخالف یا موافق ہیں، یہ الگ بات ہے۔ ہم موافقت یا مخالفت کی بات نہیں کرتے۔ جو سیاست کرتے ہیں وہ اس پر اپنے دلائل دیں گے، عسکریت والے اپنے دلائل دیں گے۔ ہمارا مزاج اور مرکز کا یہ ہے کہ ہم غیر سیاسی اور غیر عسکری کام کریں گے۔ اس لیے جس طالب علم نے مرکز میں پڑھنا ہے وہ ابھی سے ذہن بنا لے کہ اس کو سیاسی اور عسکری چیزوں کی مرکز میں رہتے ہوئے مرکز کی طرف سے اجازت نہیں ہوگی۔ مرکز میں رہنا ہے تو غیر سیاسی اور غیر عسکری بن کے رہنا ہے۔ خالص علمی ماحول آپ نے پیدا کرنا ہے۔ تو مرکز کے مزاج کو سمجھیں۔ میں مرکز کا مزاج سمجھا رہا ہوں کہ مرکز کے مزاج کو سمجھیں، اس میں کمی اور کوتاہی نہ آنے دیں۔ اس حوالے سے میں نے 3 باتیں کی ہیں۔ نمبر 1 حسن تعلیم، حسن تربیت، حسن انتظام۔ یہاں تعلیم بھی اچھی ہوگی، تربیت کا خیال ہوگا، اور پھر انتظام منتظم مزاج کے ساتھ چلے۔ اسی طرح ہمارا کام مثبت ہے، منفی نہیں۔ اسی طرح علمی ہے خالص، سیاسی اور عسکری نہیں۔ مرکز کے مزاج کو سمجھیں گے، اس کے مطابق رہیں گے تو آپ کے لیے کام کرنا بہت آسان ہو جائے گا۔ نمبر 3 استاذ کے مزاج کو سمجھیں۔ جس استاذ کے پاس آپ پڑھتے ہیں آپ اس کو سمجھیں۔ ہمارے ہاں مرکز میں جو اساتذہ آپ کو پڑھائیں گے وہ تمام کے تمام اساتذہ میرے شاگرد اور میں ان کا استاد۔ آپ ان کے شاگرد بنیں گے اور وہ آپ کے استاد بنیں گے۔ تو جس طرح وہ اساتذہ مرکز میں میرے مزاج کے مطابق رہتے ہیں، آپ نے آگے ان کے مزاج کے مطابق چلنا ہے۔ اور میں ابھی زندہ ہوں، آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، تو آپ نے اس حوالے میں سب سے اہم یہ ہے کہ میرے مزاج کو سمجھنا ہے۔ ہمارے ہاں تخصص کے لیے علماء کرام تشریف لاتے ہیں۔ میں بطور خاص ان علماء کرام کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ آپ پورا سال میرے پاس رہیں اور علمی قابلیت حاصل کر لیں اور میرا مزاج لے کر نہ جائیں تو آپ نام کے مرکز کے متخصص ہوں گے، در حقیقت آپ ہمارے متخصص نہیں ہوں گے۔ اور اگر آپ میرا مزاج لے کر چلے گئے تو آپ پھر صحیح معنوں میں متخصص بنے گے۔ میں وقتاً فوقتاً دینی امور کے حوالے سے اپنے مزاج کے مطابق آپ کو ڈالنے کی کوشش کروں گا، آپ کو بتاتا رہوں گا کہ ہمارا مزاج کیا ہے۔ اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو بہت سمجھنے والی ہیں، تو استاذ کے مزاج کو سمجھیں۔ میں ایک بات بطور مثال کے عرض کر دیتا ہوں۔ چند دن قبل میں ایک ملک میں تھا تو کچھ علماء تشریف فرما تھے۔ ایک عالم نے مجھ سے سوال کیا کہ وہ علماء جو فرقہ ہے باطلہ یا فرقہ ہے ضالہ کو لے کر مشترکہ طور پہ دین کا کام کرتے ہیں، ان کے بارے میں مجھ سے اس نے کہا کہ فرقہ ضالہ اور فرقہ باطلہ کو ساتھ ملا کر کام کرنا کیسا ہے؟ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ مجھ سے میری پالیسی پوچھ رہے ہیں
یا جو علماء کر رہے ہیں ان کے بارے میں پوچھ رہے ہیں تو باتیں الگ ہے نا۔ اگر آپ مجھ سے میری پالیسی پوچھتے ہیں تو میں آپ بتاؤں گا، اور جو علماء اس طرح کام کر رہے ہیں ان کے بارے میں پوچھیں گے تو ان کے خلاف بولنا میرا مزاج نہیں ہے۔ ہماری ضرورت نہیں ہے، ہم ساتھ نہیں ملاتے، ان کی ضرورت ہوگی وہ ملاتے ہیں، اپنی ضرورت پر وہ دلائل پیش کریں گے، ان کے بارے میں مجھ سے نہ پوچھیں، آپ ان کے بارے میں ان سے رائے لیں، وہ اپنی پالیسی پر بہتر رائے ارشاد فرما سکتے ہیں۔ اب دیکھو نا، یہ ہمارا مزاج ہے، یہ ہمارا مزاج ہے کہ ہم اپنی ترتیب کو دوسرے پر مسلط نہیں کرتے اور دوسرے کی ترتیب کا خود کو پابند نہیں کرتے۔ اسی طرح ہمارے یہاں کام کا مزاج ہے کہ ہم فقہی معاملات میں، اجتہادی امور میں جو ہمارا ذوق ہے اکابر کا اور صحیح ذوق ہے، اجتہادی امور میں اپنی رائے کو لے کر چلتے ہیں اور دوسرے کی رائے پر ہم بحث نہیں کرتے، پابند نہیں کرتے۔ ان کی اپنی رائے، ہماری اپنی رائے پر عمل کرتے ہیں، دوسرے کی رائے کا احترام کرتے ہیں۔ تو جہاں آپ نے رہنا ہے خصوصاً مرکز میں، تو یہاں مرکز میں رہتے ہوئے اساتذہ کرام کے مزاج کو سمجھیں۔ اگر آپ اساتذہ کرام کے مزاج کو سمجھ کر چلیں گے تو آپ کو پڑھنے میں دقت نہیں ہوگی، آسانی ہوگی۔ نمبر 4، مرکز میں رہتے ہوئے کوشش کریں بلا ضرورت مرکز سے باہر نہ نکلیں، خواہ وہ چھٹی کا وقت ہو اور خواہ چھٹیوں کا وقت۔ ایک ہوتا ہے چھٹی کا وقت، ایک ہوتا ہے چھٹیوں کا وقت۔ ایک تو یومیہ ہے، عصر سے مغرب چھٹی ہے، تو کوشش کریں مرکز کے اندر رہیں۔ بہت وسیع گراؤنڈ موجود ہے کھیلنے کے لیے، بہت وسیع لان موجود ہے بیٹھنے کے لیے، سب انتظامات ہیں۔ سڑک کی طرف نہ جائیں، بازار کی طرف نہ جائیں، باہر نہ جائیں جس حد تک ممکن ہو۔ اسی طرح جب چھٹیاں ہوتی ہیں 3 دن کی، یا جمعے کی چھٹی ہے، یا کسی امتحان کی چھٹی ہے، یا اور کوئی چھٹی ہے، تو اس میں بھی کوشش کریں مرکز میں رہنے کا مطلب مرکز کی ترتیب کے مطابق مرکز میں رہیں یا گھر میں رہیں، آوارہ گردی نہ کریں، باہر نہ گھومیں، گناہوں کے مقامات پر نہ جائیں۔ اس سے طالب علم کے مزاج میں فساد آتا ہے اور دینی تعلیم حاصل کرنے میں دشواریاں پیش آتی ہیں، گناہوں کا مزاج بنتا ہے۔ نمبر 5، زمانے طالب علمی کو سائنچہ سمجھیں۔ زمانے طالب علمی کو سائنچہ سمجھیں۔ جس طرح اینٹ تیار کرنے لوہے کا سائنچہ بنایا جاتا ہے اور اس میں مٹی ڈالتے ہیں، اینٹ تیار ہوتی ہے۔ سائنچہ سیدھا ہو، اینٹ سیدھی ہے، وہ ٹیڑھا ہو تو اینٹ ٹیڑھی ہے۔ زمانہ طالب علمی زندگی بھر کے لیے سائنچہ ہے۔ جو اچھی عادات زمانہ طالب علمی میں پڑ جائیں وہ موت تک انسان کا ساتھ دیتی، اور جو گندی عادات زمانہ طالب علمی میں پڑ جائیں وہ موت تک انسان کا ساتھ نہیں چھوڑتی۔ اس لیے زمانہ طالب علمی میں اپنی عادات اچھی سے اچھی بناؤ اور بری سے بری عادات سے ہم بچیں۔ اپنا مزاج بنائیں تہجد، اپنا مزاج بنائیں اشراق، اپنا مزاج بنائیں اوابین، اپنا مزاج بنائیں ذکر، اپنا مزاج بنائیں تلاوت، اپنا مزاج بنائیں اچھے اخلاق، اپنا مزاج بنائیں تواضع، عاجزی، عبادات۔ تو زمانہ طالب علمی کو سائنچہ سمجھیں، بس اس میں خود کو معمولات کا پابند بنانے کی کوشش کریں۔ میں طلبہ کرام کو صرف ترغیب دینے کے لیے بات عرض کیا کرتا ہوں کہ میں نے جب ابتداءً درجہ کتب میں پڑھنا شروع کیا تو پہلے دن حضرت استاد محترم مولانا محمد اسلم شیخ پوری نبر اللہ مقدہ نے ہمیں اشراق کی عادت ڈالی، اور آج دیکھیں کتنے سال گزر گئے۔ 85 میں میں نے درجہ اولا کیا، 85 میں کتنے سال گزر گئے، 95، 5، 15، 30، اور اس کے بعد اب 37، 38 سال ہونے والے ہیں۔ الحمدللہ اشراق کی نماز میری چل رہی ہے۔ کبھی سفر میں کوئی جہاز کا ایسا سفر ہو کہ ممکن نہ ہو، مگر الحمدللہ اکثر مقامات میں ایئرپورٹس پر بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دیتے۔ تو ایک مزاج بنا لیں۔ زمانے طالب علمی سے تہجد کی عادت پڑی تھی، اللہ کا کرم ہے کہ چل رہی ہے، تو جو عادات زمانہ طالب علمی سے ڈال لیں گے مزاج بن جائے گا۔
تو زمانہ طالب علمی کو سائنچہ سمجھو، اس کے اندر کوشش کریں اپنے آپ کو شریعت کا پابند کریں، نوافل کا پابند کریں، اذکار کا پابند کریں، تلاوت کا پابند کریں، مطالعہ کا عادی بنائیں، تکرار کا عادی بنائیں، کتاب کو سمجھنے کا ذوق پیدا فرمائیں، اس کا بہت خیال کریں۔ طالب علم کو بہت اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہ میں نے آج کی مجلس میں آپ کی خدمت میں 5 باتیں عرض کی ہیں۔ نمبر 1، کتاب کو سمجھیں، اس کے لیے متن اور حاشیہ مطالعہ فرمائیں، صبح استاد کی تقریر توجہ سنیں اور شام استاد کی تقریر کا تکرار کریں۔ نمبر 2، مرکز کے مزاج کو سمجھیں۔ نمبر 3، استاد کے مزاج کو سمجھیں۔ نمبر 4، مرکز سے باہر بلا وجہ نکلنے سے احتراز کریں۔ نمبر 5، زمانہ طالب علمی کو سائنچہ سمجھیں، اس عمر میں خیر کی عادات ڈالیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی انشاءاللہ جو اساتذہ کرام آپ کو ہدایات دیں، ان ہدایات پر پابندی کریں۔ تو دعا کے بعد آپ حضرات کے لیے دعوت کا اہتمام ہے، آپ کے علم میں ہے کہ میں طلبہ کرام کی ہر مہینہ ایک دعوت مختصر سی کرتا ہوں۔ تو آج سال کا آغاز ہے، تو پہلی دعوت آج ہوگی، آپ اس کو قبول فرمائیں اور ہر ماہ دعوت قبول فرما کے مجھے اپنا شکریہ ادا کرنے کا موقع عطا فرمائیں۔ یہ آپ کا احسان ہے ہمارے اوپر کہ آپ ہماری دعوت کو قبول فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو دین متین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ، یا کریم اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے کریم اللہ، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دے۔ اے کریم اللہ، ہماری حاجات کو پوری فرما دے، ہماری ضروریات کو پورا فرما دے۔ یا اللہ، تقاضوں کو پورا فرما دے۔ یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، علم کی برکت عطا فرما دے، علم کے الفاظ بھی عطا فرما۔ اے اللہ، اس کی روحانیت بھی عطا فرما۔ اے اللہ، جو فوائد ہیں وہ سارے عطا فرما، جو فضائل ہیں وہ سارے عطا فرما۔ علم کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جن اساتذہ کرام سے ہم نے قاعدہ پڑھا، قرآن کریم پڑھا، کتب پڑھی، اے اللہ ان میں جو وفات پا گئے ان کی مغفرت فرما، درجات بلند فرما۔ ہماری تمام نفلی عبادات ان کو اجر عطا فرما۔ جو حیات ہیں اے اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرما، ان کے علم میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ ان کی ساری ضروریات اپنے کرم سے پوری فرما۔ اے اللہ کریم ان طلباء کرام کو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے تو قبول فرما لے۔ اے اللہ کریم ان کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ان کی تربیت فرما دے، ان کو والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اے اللہ ان کو دیر اور دور کے لیے قبول فرما لے۔ اے اللہ کریم مرکز کو شاد اور آباد فرما، مرکز کے نفع کو عام فرما۔ اے اللہ خیر پھیلنے کا ذریعہ بنا، شرور سے بچنے کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ کریم اپنے فضل سے، اپنے کرم سے مرکز کی جلد تعمیر کے اسباب عطا فرما۔ اے اللہ کریم مرکز کی جلد تعمیر کے اسباب پیدا فرما۔ یا اللہ مرکز کی جلد کے تعمیر کے اسباب پیدا فرما۔ اے اللہ کریم، اے اللہ کریم اہل حق اس کو مرکز بنا دے۔ اے اللہ جس طرح ہم نے اس کا مرکز اہل سنت والجماعت نام رکھا، اپنے کرم سے پوری دنیا کے اہل سنت والجماعت مرکز بنا دے۔ اے اللہ اس کو مرجع عوام و خواص بنا دے۔ اے اللہ کریم، اے اللہ کریم، اے اللہ کریم اپنے فضل سے اہل خیر کو متوجہ فرما، اہل ذکر کو متوجہ فرما، اہل علم کو متوجہ فرما۔ اے اللہ طلباء کرام کے قلوب کو متوجہ فرما۔ جو طلباء تشریف لائے ہیں ان کی صحیح خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ان طلباء کی خدمت کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ کریم ان طلباء کی تربیت کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ انتظامی مزاج بنانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ کریم اپنے فضل سے، اپنے کرم سے تو ہم سے راضی ہو جا۔ یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ جو اساتذہ کرام یہاں مرکز میں پڑھا رہے ہیں یا اللہ تو ان کو اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرما۔ اے اللہ کریم ان کو صحت عطا فرما۔ اے اللہ ان کو عافیت عطا فرما، ان کی ساری ضرورتیں اپنے فضل و کرم سے پوری فرما۔ اے اللہ کریم ہمارے دنیا بھر کے معاونین جو ہمارے ساتھ مالی معاونت کرتے ہیں، ہماری ضروریات کا خیال کرتے ہیں، اے اللہ تو ان کے لیے کافی ہو جا، ان کے مال میں برکت دے دے، ان کے گھر میں برکت دے دے، ان کے رزق میں برکت دے دے، ان کی اولاد میں برکت دے دے، ان کی نسلوں کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما دے۔ یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ ان سب کا خاتمہ جب بھی فرما تو ایمان پہ فرما، قبر کے عذاب سے محفوظ فرما۔
آخرت میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں بغیر حساب کے جنت میں داخلہ عطا فرما۔ اے اللہ کریم جو دعائیں مانگی اپنے کرم سے قبول فرما لے، یا اللہ تو قبول فرما لے، اے اللہ کریم تو قبول فرما لے۔ ہمیں ان گناہوں سے، ان بدعمالیوں سے محفوظ فرما جو تیرے دین کی محرومی کا سبب بن جائے۔ اللہ و نیک اعمال عطا فرما جو تیرے دین کی خدمت کا ذریعہ بن جائے۔ اے اللہ تمہاری ان دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔